الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصینا ماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمتك وبدد بالصخور ميدان عرضك الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السید العربی المکی المدنی القرشی الطہان المصطفى الامجد محمود الاحمد آنی ابی القاسم محمد بن عبداللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی سیدہ ووزیر امیر المؤمنین یعصوب الدین علی بن علی طالب السلام علیکہ الصدیقۃ الکبریٰ اشرف النساء العالمین الفاطمۃ بضعۃ منی سلام اللہ علیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ حورا عینسیہ الفاطمۃ بضعۃ منی اللہ اکبر الفاطمۃ بضعۃ منی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین العان الی قیام یوم الدین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں دعا کو امام بارگاہ جناب بیگم جان صاحبہ کی خدمت گزاروں کے لیے ان بزرگوں کے لیے جن کے نام سے امام بارگاہ منسوب ہے اور ہمارے حد عزیز ہمارے بزرگ جناب حاجی میر برکت علی کربلائی صاحب ان کی زوجہ ان کے بھائی جناب حامد علی میر صاحب اور اس پورے خانوادے کے لیے جو اب ہم میں نہیں ہیں مرحوم ہیں لیکن ایک ایسے امام بارگاہ اور ایسی خدمت کی بنیاد رکھ گئے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے وسیلے سے حاجی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے ان کی محنتوں اور کاوشوں کو توڑ چڑھائے انہوں نے جتنی اس قوم کی خدمت کی امام بارگاہ کی خدمت کی اللہ پاک آئمہ کے صدقے اور اس صاحب ذکر کے صدقے میں انہیں اس کا بہترین اجر عطا اور جو اس دور میں اس امام بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی عزم سے اسے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کو مزید ہمت و طاقت خاص طور پہ مائے امیر صاحبان مستعد محترم بزرگ دیوی خدا ان سب کو صحت اور جتنے آپ اس امام بارگاہ سے آپ کے پہلے بزرگ متصل رہے ہیں اب آپ تمام حضرات ہم سمیت خدمت کر رہے ہیں مولا ہم سب کی خدمت ایک مرتبہ جناب سیدہ کی ذات پہ آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی آپ کے علم میں جمادی الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے اور آج جس دن میں ہم داخل ہوئے رب شب آ گئی یہ کائنات میں اپنی نوعیت کا منفرد دن ہے میں مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا شاور کا چونکہ وطیرہ ہے ہم لیٹ مجالس میں جاتے ہیں جیسے ہی منتظمین کہیں گے میں ختم کر دوں گا میں کل رات سے مسلسل یہ تیسری مجلس ہے میں خدمت اپنی انجام دے رہا ہوں مولا ہم سب کی ڈیوٹیاں قبول کرے اس طرح ماتمی بھی نواخان بھی ہر جگہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں موسم کی شدت ہے مگر عجیب ہے محبت حرارت آل محمد دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تھا اور کہا کس کے بارے میں تھا خمسان جناب یعنی پنجتن سے سب سے چھوٹے حالانکہ علماء معرفت کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار
یا معصومین علیہ السلام جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں، مقام نور میں، اس مقام و منزلت میں جو اس جہاں پہ ٹائم اور اسپیس نہیں ہے، وہاں پہ یہ تمام ہستیاں برابر ہیں، منزلت میں، معرفت میں، عز و شرف میں. یہ ہمارے علماء کا بھی عقیدہ ہے. اس دنیا میں رب کی بارگاہ میں یہ تمام ہستیاں برابر ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن جب بات ہوئی تو رسول نے اپنے سب سے چھوٹے شہزادے کے بارے میں کہا کہ اس کی محبت مومنین کے دلوں میں حرارت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کوئی کائنات میں ان کی محبت کم نہیں کر سکتا. شہجا کے حسن کی محبت، امیر المومنین کی محبت، جناب سیدہ کی محبت. جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں جس شخصیت کے بارے میں خود ختمی مرتبہ بارہا کہہ چکے. دیکھو یہ وہ شہزادی ہے، میں نے سرناموں میں پڑھا حورا انسیہ. یہ لقب کائنات عالم میں اگر کسی کا تھا تو لے آئے. اور اللہ کے آخری رسول نے اپنی شہزادی کے بارے میں نہیں کہا. دیکھیں بڑا حسین امتزاج ہے. نبی کے ہونٹ کھلے، نبی نے کہا میری بیٹی حورا. سننے والوں نے کہا نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی حور ہے. اور تقدس جناب سیدہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جمہور صحابہ کہتے ہیں، حاکم نیشاپوری نے لکھا، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے پڑھیے. میرا مزاج چونکہ ہے کہ میں زیادہ تر اہل سنت کے حوالے پیش کرتا ہوں. حاکم نیشاپوری نے لکھا کہ رسول کے معتبر صحابہ، حالانکہ وہ صحابہ بھی جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، جن کی روایت ہم نہیں لیتے، ابو ہریرہ، انہوں نے بھی یہ لکھا. کہ بات تو تب ہے کہ اس دور میں آپ ان کے کتابوں سے مصادر لے کر آئے. کہا کہ وہ صحابی بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کا نبی کسی مہم پر روانہ ہوتا، سب سے آخری گھر فاطمہ زہرا کا ہوتا، سب سے آخری کلام فاطمہ زہرا سے. جب سیدہ سے کلام کر لیتے پھر کسی سے گفتگو نہ کرتے. اور آگے روایت میں کہتے ہیں جب واپس آتے کسی جنگ سے، کسی صلح سے، کسی امن سے، سب سے پہلے اپنی شہزادی کے دروازے پر. اور جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، انس ابن مالک، میں اس بار زواری پہ تھا، میں ان کے آثار وہاں پہ دیکھ کر آیا ہوں، اس شخصیت کے، اس صحابی رسول کے. ہم بھی نام کے شیعہ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ہم نے معذرت چاہتا ہوں اگر بری لگ جائے بات، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم بھی مطلب ہم نے علی کے مست ملنگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو سولی تک پہنچا دیا، ہم نے ان کا نام ہی نہیں سنا ہوا، ہم کہتے ہیں وہ صحابی. کیا کہنے انس ابن مالک. انس ابن مالک نے روایت کی، اس دور میں روایت کی کہ میں 6 مہینے تک آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کے ساتھ فاطمہ کے دروازے پہ جاتا اور رسول خدا بے تحاشا حدیث پڑھتے تھے، قرآن کی سورتیں پڑھتے تھے اور دنیا والوں سے کہتے تھے. بڑا حسین امتزاج. ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں، حضرت سنیے گا، کہ حضور ایک گھر سے نکل کر آتے، وہ بھی نبی کا گھر ہے جسے ہم آج حجرہ کہتے ہیں، اور ایک گھر کی طرف جاتے جو ان کی بیٹی کا گھر ہے. مگر عجیب بات ہے، رسول جہاں سے نکل کر آتے وہاں پر یہ جملہ نہیں کہتے، جب بیٹی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھتے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یعنی نبی بتا رہے تھے ہاں نبوت میں ہوں مگر اہل بیت النبوہ فاطمہ کا دروازہ ہے. دل میں بھی تھے مسلسل. میں کوشش کر رہا ہوں نئے مطالب پیش کروں بی بی کے مصادر. میں نے کل بھی عرض کیا 9 لقب ہیں جناب سیدہ. بڑا مشکل مضمون ہے، آپ کسی کے بارے میں بھی پڑھیں آپ ڈرتے ہیں، لیکن جب جناب سیدہ کی اوصاف بیان کرے انسان کے مسلسل جسم کے بال کرے. یہ مقام میں عصمت ہے،
اور میں آپ چونکہ سارے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، میں داد والی مجلس نہیں پڑھ رہا آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں جو اہل بیت کا کلام ہے اور میری تصحیح بھی کریں. سارے بڑے بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ عصمت کے درجے ہیں. ایک عصمت خدا نے، عصمت یعنی غلطی سے پاک ہونا، پاکیزگی پہ ہونا اور خدا کے قریب ہونا، اور وہ جو نبوت اور امامت کا درجہ ہے اسی مقام پہ ملتا ہے. کہا انبیاء کی جو عصمت ہے، انبیاء اپنی عصمت میں متزلزل ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا تھا نا کہ میں جس سے کلام کرنے کے لیے تو مجھے بھیج رہا ہے اس کا میں نے ایک وزیر مارا ہے. قرآن کا واقعہ میں کیا قرآن آپ کی خدمت میں پیش کریں. صلوات پڑھیے. میرے ساتھ میرا وزیر بھیج، کیونکہ میں خائف ہوں. میں نے وہاں اس کا وزیر قتل کیا. حضرت موسیٰ عصمت کے درجے پر خائف ہے. توجہ ہے آپ دیکھیں انبیاء کے واقعات پڑھیں. آپ کو ایسے وقت نہیں ہے، مگر بالاتفاق علماء اسلام کہتے ہیں عصمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہے جس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں. نبیوں کی عصمت جہاں پر متزلزل ہو جائے، فاطمہ زہرا کی عصمت وہاں پہ قائم رہے. فاطمہ زہرا کا مقام وہاں پہ قائم رہے. میں نے آج عرض کیا زہرا یعنی 9 لقبوں میں سے ایک لقب. انشاءاللہ آگی مجالس میں کوشش کروں گا کہ اس کی تمہید بانوں. 8 القابات ایسے ہیں جسے بیان کرنے کے لیے کم از کم علوم میں حوزہ کا پڑھا ہونا ضروری ہے. یعنی میرے جیسے آدمی تو اس کے قریب نہیں جا سکتا. جناب سیدہ کے باقی ماندار. ایک لقب ہے زہرا یعنی نور، روشنی. آپ کے علم میں ہے مالکن کا ایک نام جو ان کا اپنا نام ہے وہ فاطمہ ہے، یعنی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. اب دنیا نے فیصلہ کرنا ہے وہ آگ سے بچانے والی ہے. دنیا نے یہ فیصلہ کرنا ہے فاطمہ کا چاہنے والا کون ہے، فاطمہ سے محبت کرنے والا کون ہے. کھلا ہے، قریب آنا ہے. نور کیسا نور ہے؟ فرمایا آج بھی میں نے جگہ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کچھ صحابہ جوک در جوک نبی کی مسجد میں آئے. کہا یا رسول اللہ عجیب واقعہ دیکھ رہے ہیں. صبحوں میں علی کے گھر سے ایک نور ساطع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے آسمان کی طرف. اس نور میں سفیدی زیادہ. اور عجیب بات ہوئی ظہر میں جب ہم نے دیکھا تو زردی سے بھرا ہوا نور علی کے گھر سے پھوٹ رہا اور آسمان کی طرف جا رہا. توجہ کی یا رسول اللہ. مغرب میں دیکھا تو ایک سرخ نور کی کرن علی کے گھر سے نکل رہی ہے. یا رسول اللہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں علی کے گھر میں ایسا کیا ہے؟ امیر المؤمنین موجود نہ تھے محفل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی علی آتے ہوں گے، آپ انہی سے سوال کر لیجیے گا. دیکھیے تربیت امت ہو رہی ہے. اب کیسی تربیت ہو رہی ہے کہ میرے بعد اگر کچھ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھنا. میرا جانشین علی ہے، میرا ولی علی ہے، میرا امیر علی. آئے امیر المؤمنین آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ سب صحابہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دن صبح جب فجر ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، علی کے گھر سے نور برآمد ہو رہا. علی کیا ماجرا ہے؟ سفیدی کا، اس زردی کا، اس سرخی کا کیا ماجرا؟ جناب امیر علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے روایت کہتی ہے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی کلام کرے. تہذیب آل محمد آج صبح بھی میں نے ذکر کیا. بس یہ ہے کہ آج میں چاہتا تھا اسے دوہرا دوں، باقی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہا یہ تہذیب آل محمد ہے، جب بڑا بیٹھا ہو چھوٹا سنتا ہے، جب تک بڑا نہ کہے چھوٹا نہیں بولتا. سکھایا ہمیں آل محمد. علی بتائیے میرا حکم ہے آپ بتائیں.
یا رسول اللہ جس دن سے آپ کی صاحبزادی میرے صحن میں تشریف لائی ہے، اللہ اکبر، یہ روایت میں انسان کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں، جس دن سے فاطمہ زہرا میرے گھر میں تشریف لائی ہے، کیا کہوں آقا، جب فجر کی نماز میں مصلی بچھاتی ہے، فاطمہ سے نہیں، فاطمہ کی چادر سے نہیں، فاطمہ کی مصلی سے سفید نور برآمد ہوتا ہے، اتنا بلند نور ہوتا ہے کہ میرے گھر کی چھت سے برآمد ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جب ظہر ہوتی ہے، فاطمہ مصلی بچھاتی ہے، ایک نور برآمد ہوتا ہے جو زرد ہوتا ہے اور کائنات عالم کی طرف پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی دختر نیک اختر جب مغرب کا مصلی بچھاتی، مغربین پڑھ رہی ہوتی ہے زہرا، تو سرخی سے بھرا ہوا نور برآمد ہوتا ہے، مسکرائے رسول خدا۔ یہ روایت ہو گئی، روایت چلتے چلتے امام صادق کے دور میں صادق آل محمد سے پوچھا گیا اس روایت کے ذیل میں، کہا جب میرے نانا یہ روایت سن رہے تھے، علی بیان کر رہے تھے، نانا کے پہلو میں سرگوشی ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ علی جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، کہا جب ایسا نور فاطمہ کے مصلی سے برآمد ہوتا ہے، وہ مصلی کا نور گھر سے نکل کر کائنات عالم کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے عرش کے مقرب فرشتے خدا کے عرش کی تسبیح چھوڑ کے زمین کو دیکھ لیں، خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے زمین میں کیا دیکھ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہا، جیسے زمین والے آسمان پہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں نا، ہم عرش کے فرشتے 14ویں کا چاند زمین پہ فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا، فاطمہ کا مصلی دیکھ، مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہو تو میں اپنی بیٹی کے گھر چلا جاؤں، جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہو تو میں بیٹی کو گلے لگا لیتا ہوں۔ روایت کے جملے کا فقام علیہ، اور وہ روایت کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے ابھی تھوڑا وقت ہے تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہماری روایت تو ہے ہی، ہمارے ہاں کیا عظمتیں ہیں، سنیے گا، دیکھیے گا کہ کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی مستدرک کی حدیث پیش کی ہے، اللہم صلی علی محمد سنت کی کتب ہے طبرانی اور ام المومنین ارشاد فرما رہی ہے، آپ نے پوچھا جناب سیدہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، بی بی نے ایک جملہ کہا اور دنیا جانتی ہے کہ ان کا وطیرہ اور ان کا امیر المؤمنین سے رشتہ کیسا رہا بعد میں، لیکن یہ بعد کی حدیثیں، یہ وقت گزر جانے کے بعد کی حدیثیں، یہ سیدہ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد کی حدیثیں کہہ گئے اور لکھ گئے اسلام کے مورخین، ان عائشہ ام المؤمنین فقالت کان فاطمہ اذا دخلت علیہا صلی اللہ علیہ وآلہ قام علیہ فاقبلها وربها بها اخذ بيدها فاجلسها في مجلسه، اللہ اکبر، وكانت هي اذا دخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قامت الیہ مستقلة وقبلة یدیها، روا الحاکم، حاکم نشابوری لکھ رہا ہے کہ ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، فرمایا میں جب بھی نبی کے ساتھ ہوتی تھی میری آنکھوں نے دیکھا گھر میں جب شہزادی داخل ہوتی تھی نبی اپنی مجلس سے اٹھ جاتے تھے، فقام علیہ
کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بی بی سے کہتے تھے میری مجلس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے آج ایک جملہ کہا، آپ نے سنا بھی ہوگا امام بارگاہ ضامن شاہ میں، علی وہ ہے جو بعد از رسول پیغمبر کے منبر پر بیٹھے۔ اور معرفت کا جملہ سننا، فاطمہ وہ ہے جسے نبی اپنی موجودگی میں اپنے منصب اپنے مقام پر بٹھائے، اپنی مجلس پر بٹھائے، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ صلی اللہ محمد، اتنی بلند مرتبہ۔ اور اسی بی بی سے بخاری شریف کی روایت سنیے، جناب سیدہ کے بارے میں کچھ کہیے۔ کہا اسحیل تو مجھ سے اس کا مقام پوچھتا ہے کہ میں نے اسما بنت عبیس سے سنا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ظہر کی نماز ادا کر رہی ہے کہ اچانک ہمیں حکم دیا اسما قریبا۔ یہ وہ مورد ہے جب حسن ابن علی دنیا میں تشریف لائے۔ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں، اہل سنت کتب میں لکھا ہے، ہم بیویوں نے دیکھا ظہر کی نماز پڑھی، حسن دنیا میں آئے، فاطمہ عصر کی نماز کے لیے کھڑی، فاطمہ عصر کی نماز کے لیے کھڑی۔ ہمارے منابع تو کہہ رہے ہیں، مگر یہ کیا کہتے ہو کہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے؟ کتابوں میں ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھوں پر اہل بیت کے بغض کے پردے ڈل گئے۔ دنیا چیخ چیخ کر جس دروازے کے قریب جا رہی ہے، تم قوم کو دور کر رہے ہو، ملت کو دور کر رہے ہو۔ میں کہوں گا کہ اس شہزادی کے القابات، صرف القابات، ہماری قوم کی ذمہ داری ہے شیعہ نوجوانوں کی کہ اپنی مالکن کے معرفت میں سب سے پہلا بی بی دنیا میں کب آئی، بی بی دنیا سے کب گئی، بی بی کی بعثت کب ہے، بی بی کا نکاح کب ہوا، بی بی کی عمر مبارک کتنی ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں ہے تو تم 30-40 سال سے کیا کر رہے ہو، کہاں پر ہو؟ ائمہ نے فرمایا ہماری کم سے کم معرفت، ہم تک پہنچنے کی سب سے کم معرفت، تمہیں ہمارا تو پتا ہو ہم کون ہیں۔ یہ کیوں آپ دیکھتے ہیں سارے ہر جگہ پہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، شعبان سے لے کے جشن ہوتے ہیں، یہ میر صاحب، یہ استاد سبز علی، یہ شعراء کرام، یہ ہر جگہ کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ ماتمی اپنے سینے سرخ کر کے کیوں پھر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ چلے، پیغام پھیلے، ورفعنا کا پیغام آگے پھیلے۔ لہٰذا ہماری آنے والی نسلوں ہم پر بہت ذمہ داری ہے۔ وہ بی بی جسے نور کہا گیا، زہرا کہا گیا، فرماتے امام صادق علیہ السلام کائنات میں گھپ اندھیرا تھا اور خدا کے عرش کے فرشتے استغاثہ کرتے تھے، لرزتے تھے، تڑپتے تھے، بار الہا تیرے عرش کے نیچے جو اندھیرا ہے ہمیں مارتا ہے، ہم مر جائیں گے، پروردگار ہمیں کچھ عطا کر۔ اچھا روایت کہتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے، اب دیکھیں ایک شخص اندھیرے میں ہو، پیدا اندھیرے میں ہو، رہے اندھیرے میں، اس کو تو پتہ نہیں اندھیرے کا متضاد کیا ہے۔ یہ تو آپ ہم یہاں پہ بیٹھے ہمیں کیا پتہ برزخ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا وہ فرشتے اندھیرے میں تھے، خدا سے مدد طلب کرتے تھے کہ عرش الہی سے جواب آیا۔ امام صادق کی زبان ہے، سنیے گا، ائمہ کی زبان ہے، سنیے گا، عرش الہی سے پیغام آیا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو فرشتوں، ابھی میں تمہارے قریب ایک نور ساتے ہوں۔ یہ ائمہ کی تعلیمات ہے، کائنات میں سب سے پہلی مرتبہ نور اور روشنی اس میں مبارک زہرا سے ہوا، نور مبارک فاطمہ زہرا سے ہوا۔ محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل نور مبارک زہرا سے۔
عرش کو منور کیا، پھر آسمانوں کو منور کیا، پھر زمین و ما فیہا کو منور کیا، اور پھر ان کی مہربانی کے دنیا میں جلوہ افروز 18 سال رہی ہے۔ امیر علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا امیر المؤمنین اپنی رفیقہ حیات کے بارے میں ایک جملہ تو کہیے۔ کہنے لگے زہرا جنت کا وہ پھول تھا جو کچھ دیر کے لیے ہم میں آیا اور چلا گیا، قیامت تک اس پھول کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی رہے، یہ دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے، یہ دنیا اس سے چاہتی رہے۔ دور ہے بس میں نے فضائل ختم کر دیے اور مسائل کا باب ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، ایک بی بی کی فضیلت، دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں لیکن کیونکہ شب ہے اور سردی ہے۔ امام کا غیبت ہو چکی ہے، خلیفہ کا دور ہے، دربار میں موجود ہیں اور دربار میں بحث ہو رہی ہے۔ میں کتاب کا کیسے آپ کو حوالہ دوں، کیسے ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے ماشاءاللہ دنیا میں لوگ گزرے ہیں جن کے کارنامے ہیں، لکھ گئے چھوڑ گئے، خود لکھ کے چھوڑ گئے۔ خلیفہ کے دربار میں بحث ہو رہی ہے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل؟ روایت کہتی ہے کہ مسلسل مکالمہ مباحثہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دن کی بحث کے بعد خلیفہ اور علماء خلافت اس مقام پہ پہنچے کہ مریم افضل ہے، فاطمہ مفضول ہے۔ یہ آخری نبی کے وارث، یہ آخری نبی کی امت، مریم افضل ہے، فاطمہ مفضول ہے۔ دربار میں بیٹھا ہوا ایک علی کا ملنگ مزید ضبط نہ کر سکا اور کھڑا ہوا، کہنے لگا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور مجھے تم پہ حیرت ہے، تم نبی کے ماننے والے بھی ہو۔ خلیفہ نے تلوار نکالی، علماء نے کہا یہ کون ہے اس طرح کا کلام کرتا ہے؟ جب ہم نے جمہور نے فیصلہ دے دیا کہ مریم افضل ہے تو پھر اس نے یہ کیا کہا؟ قریب آیا، کہا خدا کے بندو کیا کہہ رہے ہو، دلیل کیا رکھتے ہو؟ علماء بولے، کہا دیکھیں دلیل ہم یہ رکھتے ہیں، قرآن کریم میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک، جناب مریم کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے طاہر کر دیا، پاک کر دیا۔ دوسری دلیل کیا رکھتے ہو؟ قرآن میں خدا نے سورہ مریم نازل کی۔ اچھا جب یہ دلیل ہے تو سیدہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ کہا نہ سیدہ کے بارے میں کوئی طہارت کی آیت، سنیے یہ اسلام کی تاریخ ہے، اور نہ سیدہ کی شان میں کوئی قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے اس شخص نے امامہ اتارا، اپنے سر پہ ماتم کیا، اور تم کون سا اسلام مانتے ہو؟ خلیفہ نے تلوار نکالی، کہا اپنے قول کو بیان کر، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا فاطمہ افضل ہے، مریم سے افضل ہے، مریم بطول ہے، فاطمہ بطول عذرا ہے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے۔ کہا دلیل دو، ہمیں دلیل چاہیے۔ کہا تم نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ مریم کے بارے میں وطہرک ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، وہ تم نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ فاطمہ کے بارے میں طہارت کا 2 مرتبہ بیان ہے، وطہرکم تطہیرا ہے۔ خدا نے فاطمہ کے بارے میں 2 مرتبہ تطہیرا کہہ کے یہ ثابت کیا ہے فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ ہم نے کہا فاطمہ مریم کے بارے میں سورہ مریم نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تم نہیں جانتے سورہ حل عطا کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تم نہیں جانتے سورہ کوثر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اگر مریم کے بارے میں 1 سورت ہے، فاطمہ کے بارے میں 2 سورتیں نازل ہوئی، دربار ششتر رہ گیا۔ علماء نے کہا یہ ہماری بے عزتی کر رہا ہے، حاکم نے کہا نہیں دلیل سے بات کر رہا ہے۔ تھا بغض اہل بیت دل میں،
مگر دیکھیں کیا کروا گیا. مریم کے بارے میں ایک سورہ نازل ہوئی, فاطمہ کے بارے میں 2 سورے نازل. حضرت مریم سلام اللہ علیہا گوشہ نشین ہو گئی, اپنے خاندان کے کسی فرد سے نہ ملتی تھی بیت المقدس, حتیٰ کہ والدہ سے نہ ملتی تھی. یہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا. اس خلوت میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ خدا تجھے ایک بچہ دے. یعنی مریم کی خلوت ایسی ہے جس میں جبرائیل نازل ہوتا ہے. اب یہ شخص آگے بڑھا ہے اور خلیفہ کو دیکھ کے کہتا ہے کیا تو نے اسلام میں یہ نہیں پڑھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی 5 ہستیاں ایسی تھی جن کے کندھوں پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی, اور جب چادر پڑی ہوئی تھی چادر کے باہر ایک صدا آئی, یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں, مجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے. اے بادشاہ, اے خلیفہ سن, مریم کی خلوت وہ ہے جس میں معصوم فرشتہ داخل ہو سکتا ہے. فاطمہ کی خلوت وہ ہے جس میں جبرائیل جیسا العظم فرشتہ نہیں داخل ہو سکتا. یہ مقام ہے فاطمہ زہرا. اب سب نے اس کی جانب دیکھا, خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہ ملا. آخری جملہ اس نے کہا, دیکھو اگر پھر بھی تم لوگ فاطمہ کی عظمت کے قائل نہیں ہو تو میں آخری جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اس کے بعد چاہے تم لوگ میری گردن اڑا دو. مجھے یہ بتانا جب قیامت سے پہلے فاطمہ کا بیٹا مہدی آئے گا اور مریم کا بیٹا عیسیٰ آئے گا, وہ فیصلہ کر دے گا کون افضل ہے کون مفضول ہے. مہدی آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر پڑھیں گے. سارا دربار اش اش کر اٹھا, اور وہ جو فتویٰ دیا تھا کہ مریم افضل ہے اپنے فتوے سے ہٹ گئے. اتنی عظمتوں کی حامل بیوی, اتنی عظمتوں کی حامل بیوی جس سے کائنات نے اس طرح چھپایا کہ ان کے فضائل ہم تک نہ پہنچ سکے. اور آج دور چونکہ تشیع کی سربلندی کا دور ہے تو کتابوں سے نکل کے وہ فضائل آ رہے ہیں. 1400 سال تک جس قوم کو مارا گیا, جس کے فضائل پڑھنے لکھنے سننے پر پابندی ہو, لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے فضائل آ رہے ہیں. یہ وہیں سے آ رہے ہیں جہاں پر لکھ کر سینہ بسینہ پہنچا ہے اور کتابوں کی شکل میں لائے گئے ہمارے حوضوں. امام صادق علیہ السلام موجود ہیں, کہ یکا یک ایک صحابی آتا ہے امام کی بارگاہ میں, بڑا افسردہ ہے. روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام خرموں سے بھرا ہوا تھال اس کے آگے پیش کرتے, کہتا نہیں آقا دل نہیں چاہتا, دل خراش ہے, پریشان ہوں. سید کہتے ہیں میرا حکم ہے خرما کھا, کیوں پریشان ہے؟ آقا بازار میں بڑا عجیب واقعہ دیکھ کر آیا. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کیا دیکھ کر آیا ہے؟ آقا ڈرتا ہوں آپ کی محفل میں بیان کروں یا نہ کروں. فرماتے ہیں بیان کر کیا واقعہ دیکھ کر آیا؟ کاکا بھی آ رہا تھا, حکومت کے چند سپاہی ایک بی بی کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بازار میں ایک بی بی کو ہاتھ سے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بابا میں نے آقا وہ منظر دیکھا, میرا دل خراش ہو گیا ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں, اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا ہے. امام صادق نے پیار کیا, خورما کھلایا, کہا بیان تو کر کیا ہوا تھا. کہا ایک سپاہی گزرا, اس بی بی کو ٹھوکر لگی, اس بی بی نے درد کے عالم میں کہا اور فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہو. بس یہ جملہ سننا تھا. وہ سپاہی آگے بڑھے, اس بی بی کی چادر اتر گئی, اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر
گھسیٹ کر لے جانے لگے، آقا تب سے میرا دل اداس ہے۔ امام صادق روتے جاتے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اس لیے تو یہ واقعہ نہیں پڑھا، آپ روتے جائیں۔ کہا جاؤ جاؤ میری محفل چھوڑ کر جاؤ، دیکھو وہ بی بی کس حال میں ہے۔ روایت کا جملہ علماء کہتے ہیں یہ لوگ دربار میں پہنچے، خلیفہ موجود تھا، کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا یہ سرعام علی کی شیعہ ہے، بازار میں تبرہ کر رہی ہے، فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہی ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا کہتی ہے؟ کہا کہتی ہے اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خلیفہ دیکھو ائمہ مدد کہاں کرتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا ہاں کسی کا نام تو نہیں لے رہی ہے نا، کسی کا نام نہیں لے رہی ہے، بس گڑیا ہے، اپنے دل میں جو آ رہا ہے کہہ رہی ہے، اسے چھوڑ دو، اسے کچھ درہم و دینار دو۔ جب دینار دیے امام کے صحابی دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کیوں دینار کیوں دیتا ہے، درہم کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا، خلیفہ نے کہا دیکھ تو آل محمد کے فضائل بیان کرتی ہے، وہ تجھے کچھ نہیں دیتے، ہم خلیفہ ہیں، یہ لے ہمارے فضائل پڑھا کر، ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر۔ وہ صحابی دیکھ کر کہتے ہیں اس بی بی نے مال کو اٹھا کر پھینکا، اس نے کہا میں فاطمہ سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ فاطمہ مجھے مال دے گی، میں اس لیے محبت کرتی ہوں کہ فاطمہ کا حق ہے کہ فاطمہ سے محبت کی جائے۔ اب محفل سے اٹھ کر صحابی امام صادق کے پاس آئے، دیکھا امام مصلی پر پریشان ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ او میرے صحابیوں مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا آقا اس عورت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آقا نے کہا یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ کہا اسے پیسے دیے گئے، اس نے پیسے قبول نہیں کیے۔ اب سنیے اگلا روایت کا جملہ عجیب ہے، علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا تمہیں علم ہے اس وقت اس بی بی کو ان پیسوں کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ معظمہ اگر پیسے نہ ملے تو عزت ناموس کا خطرہ آ جائے گا، مگر قربان جاؤ میری ماں کی اور میرے بابا کی ولایت نہیں بیچی، یہ اشرفیاں لوگ، جاؤ فاطمہ زہرا کی اس ملنگ کے پاس جاؤ۔ گئے اس بی بی کے پاس، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں فاقے ہے، ویرانی ہے۔ روایت کہتی ہے وہ پیسے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے فرزند رسول نے یہ مال بھیجا۔ آقا سے کہو میں نے آپ سے محبت اس مال کی محبت میں نہیں، آقا آپ دل کا حال جانتے ہیں مگر مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا کہ جھونپڑی میں فاطمہ کا لال تشریف لایا، امام صادق بیٹھے، کہا او بی بی یہ مال اس محبت کا اجر نہیں ہے، اس کی تجھے ضرورت ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا ہے، اس تک یہ مال پہنچا۔ قبول کیا، فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کی۔ وہ بی بی جو مدینہ کے ہر گھر پہ دستک دیتی تھی۔ 28 سفر کو رسول گئے ہیں نا، میں آج سخت روایت نہیں پڑھوں گا، میں گزشتہ 3 مجلسوں سے بڑا سخت مجھ پہ اثر ہے، آپ سب بھی پڑھتے آ رہے ہیں، یہ غمزدہ روایتیں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ دکھ اور درد کا فاطمہ کا سلسلہ بس دل دکھاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، بی بی ہے، وہ حورا انسیہ ہے، رسول کی واحد اولاد ہے، ایک بیٹی ہے جو مسلمانوں سے نہ سنبھل سکی۔ بی بی ہر دروازہ کھٹکھٹاتی، دروازہ کھلتا، روایت کے جملے ہیں، بی بی نے روایت کی امیر المومنین بیٹھے، بی بی کہتی ہے علی دروازہ کھولتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، میں کہتی ہوں علی اور دروازہ بند کر دے، علی میری بات بھی نہیں سنتے، علی یہ کیسے لوگ ہیں؟ ابھی 18 ذی الحج کو تجھے مبارکیں دے رہے تھے، تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ امیر علیہ السلام نے کہا بی بی آپ دن بدن نہیں ہوتی جا رہی ہے، بی بی یہ زمانہ بدل گیا ہے۔ بی بی نے ہاتھ اٹھائے، بی بی نے کہا اے خدا میرا تیری دنیا سے دل بھر گیا ہے، خدایا فاطمہ کا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، بس اسے اس کے بابا تک پہنچا دے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین بار بار آتے، فاطمہ تیمارداری کر دی ہے، مجھے کچھ بتاؤ میں تمہارے لیے لے کر آؤں۔
میں تمہاری خدمت کروں. بی بی کہتی جب میری ڈولی اٹھی تھی نا علی, مجھے نبی نے کہا تھا دیکھ علی سے بیجا فرمائش نہ کرنا, بیجا فرمائش نہ کرنا. ایک روایت انار کی ملتی ہے, امیر المؤمنین انار لینے کے لیے گئے. سنیے گا بڑا عجیب واقعہ ہے. ابھی انار سمعون یہودی کے باغ سے ملا تھا کہ علی کے گھر کے قریب خرابے سے آواز آئے, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, مجھے کچھ کھلا دو. علی نے انار اپنے پاس ہے, گئے شخص کیوں کرا رہا ہے, کہا پیاسا ہوں, بھوکا ہوں, میری مدد کرو. علی بیٹھے, کہا میں جو کھاتا ہوں جو کھائے گا. کہنے لگے نہیں یہ شخص اگر تیرے پاس کچھ اور کھانے کو ہو. علی نے کہا ہاں ہے تو صحیح, مگر میں اپنے مریض کے لیے لے جا رہا ہوں, میرے مریض نے انار مانگا ہے. روایت کہتی ہے اس نے کہا اچھا کچھ حصہ تو مجھے کھلا دے. علی نے اپنے ہاتھ سے انار توڑا, اس شخص کے منہ میں ایک ایک دانہ ڈالتے جاتے ہیں. روایت میں ہے وہ شخص سے ہتھیار ہوتا جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے بڑا کیمیاگر ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اور کیسا انار کھلا رہا ہے, مجھے یہ ایک اور انار بھی جو باقی کا حصہ ہے. روایت کہتی ہے علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا, تھا میرا مریض گھر میں ہے, اس نے انار مانگا ہے, میں اس کے لیے لے جا رہا ہوتا, مجھے یہ کھانا ہے. علی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, یا فاطمہ زہرا کا ورد کر رہے ہیں, باقی کا انار بھی کھلا دیا. اب جو صحت مند ہو کر چلا گیا, علی گھر میں آئے ہیں, علی گھر کی ڈیوڑی میں کھڑے ہیں, چوباروں سے دیکھ رہے ہیں, فاطمہ سو گئی ہے تو میں گھر میں داخل ہوں. دیکھا فاطمہ کے آگے اناروں کا ایک دست پڑا ہوا ہے. علی آگے گئے, بی بی یہ کہاں سے پایا؟ کہا آقا ابھی آپ گئے تھے نا باہر اور کچھ نکاح پوش آئے تھے, کہا علی نے تیرے لیے انار بھیجے ہیں. میں قربان اللہ کو اس علی اور فاطمہ کی محبت میں اتنا گوارا نہیں ہے کہ علی فاطمہ سے وعدہ کر کے جائے اور انار نہ لا سکے. امت نے اس بی بی کو خالی لوٹایا جسے خدا نے خالی نہ لوٹایا, اور جسے نبی نے خالی نہ لوٹایا. عزیزانو سنو گے بڑی مصیبت کے جملے ہیں. بی بی چھوٹے چھوٹے بچے لے کر گئی ہے. کسی عورت کو بچے دربار میں لے جانا تو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر گئی. 3 ہجری 4 ہجری مولد ہے نا. 6 سال کے امام حسین ہے, 7 سال کا امام حسن ہے. بی بی کے چادر کے ساتھ اس طرح چپکے ہیں جیسے پرندے کے ساتھ بچے چپکے ہوتے ہیں. روایت کہتی ہے بی بی کے آگے آگے حضرت سلمان محمدی جا رہے ہیں. میں دربار نہیں پڑھتا, آپ کا دل نازک ہے, دربار میں کیا ہوا سب کو پتا ہے. بس بی بی نے کیا قیامت دیکھی, دربار سے یہ ترتیب الٹ ہو گئی. بی بی آگے آگے ہے, سلمان نے امامہ اتارا ہوا ہے, سلمان پیچھے پیچھے ہے. بی بی نے حجرے کی طرف منہ کیا ہے, آقا مجھے یہ غم نہیں, انہوں نے فتق نہیں دیا, انہوں نے میرا ترکہ مجھے نہیں دیا. غم یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں فاطمہ جھوٹی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں حسن جھوٹا, یہ لوگ کہتے ہیں یہ تیری تحریر نہیں ہے. اور میں قربان, روایت کہتی ہے امام حسن سارے مدینے میں پھرتے تھے, ایک گلی میں نہیں جاتے تھے. ایک صحابی آیا, کہا حسن اتنا قریب گھر پڑتا ہے, مسجد نبی سے نکلتے ہو, اتنی دور سے ہو کر گھر جاتے ہو, اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ بس 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 خدا, امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کرنا. امام حسن رو پڑے, کہنے لگے مجھے یہ دور سے جانا قبول ہے, اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے میرے سامنے میری بات تماچا, جس نے میری سامنے میری بات کو تماچا. رکن اللہ, خدایا ذرا ضبط کر لو, ذرا ضبط کر لو, مجھے ایک مصیبت پڑی ہے. آج شہادت کا دن فنا, آج مریم عذرا گئی ہے, بطول عذرا گئی ہے. امام حسن کی مصیبت. لوگ کہتے تھے امام حسن سے, آقا ہم جب آپ سے آپ کی ماں کا تذکرہ کرتے ہیں
भाई हुसैन खामोश रहते हैं और आप रो पड़ते हैं। इतना गिरिया करते थे इमाम हसन के गश खा जाते थे। अल्लाह अकबर। इमाम हसन ने उस सहाबी की तरफ देख के कहा, मेरा भाई हुसैन छोटा था, जो मैंने देखा हुसैन ने नहीं देखा। और रिवायत कहती है बीबी 6 महीने 3 महीने 95 दिनों तक अपने दोनों बेटों से पर्दा करती रही है, दोनों बच्चों से पर्दा करती रही है। बेटा हसन हुसैन आकर कहते, अम्मा सबसे पर्दा करती हो, हमें चेहरे की तिलावत करने क्यों नहीं देती? बीवी फिजा कहती है, ये राज हम पे तब खोला और फातिमा लुकनत करके क्यों बोलती थी? और इन जालिमों ने सिर्फ मछलियां नहीं तोड़ी, सिर्फ हाथ नहीं तोड़ा और फातिमा का जबड़ा भी तोड़ा है, फातिमा की जुबान भी जख्मी की है। और उठाया, जनाजा तैयार है, जाओ बच्चों, दोनों बच्चों जाओ, अली के दोस्त सलमान को बुलाओ। सलमान फारसी कहते हैं, बस जुमला खत्म, आपके हवाले में मातम करना है, आपने हसनैन की माँ का मातम करना है। कहा जो सलमान को बुलाओ। हजरत सलमान मोहम्मद रिवायत करते, मैंने दरवाजा खोला, देखा 2 नन्हे बच्चे हैं, सर के बाल खुले हुए हैं, गिरबान फटा हुआ है, छोटे बच्चे ने सर पे रेत डाली हुई है। हसन शिद्दत गम से कुछ नहीं बोल सकते। हसन को हिचकियां आ रही हैं कि अचानक छोटे बच्चे ने कहा, चचा सलमान, अम्मा मर गई है। चचा सलमान, हमारी अम्मा मर गई है, आपको बाबा अली बुला रहे हैं, खुदा आपका गिरिया ये आंसू कबूल करे, आपको बाबा अली बुला रहे हैं। सुनेंगे सलमान कहते हैं, मैं चला, मैंने जाकर देखा, मैंने ऐसी हालत में अली को पहले कभी नहीं देखा था। अली कुछ सोच रहे हैं। मैं अली के करीब गया, मैंने सलाम किया, मैंने ताज़ियत की, अली ने जवाब नहीं दिया। अली ने एक सवाल किया, सलमान तुम्हें मेरी शादी का दिन याद है? तुम्हें मेरी शादी का दिन याद है? मैं मौजूद था। कहा मुझे ये तो बताओ, रसूल की बेटी की बारात कौन लेकर आया था? कहा मुझे नबी ने तेरी ज़ौजा की ऊँट की मुहार दी थी और कहा था इसे अली के घर लेकर जाओ, मैं मालूम चाहता हूँ। बस आखिरी जुमला है, बस आप सुन नहीं सकते, आखिरी जुमला सुन लीजिए। तेरे ऊँट की मुहार सैयदा की बारात की मुहार में लेकर आया था। फिर चचा, फिर भाई सलमान क्या किया था? कब बीबी को आपके हवाले किया था, आका की तरफ से तोहफा आपके हवाले किया था। का सलमान आज भी वही काम कर रहा है, बस फर्क इतना है, वो फातिमा की बारात थी और मैं अकेला हूँ। आज फातिमा का जनाजा उठाना है। वो गरीबी तो देखो, एक शाना अली ने दिया, एक शाना सलमान ने दिया, एक शाना हसन हुसैन ने भी कर दिया, चौथा शाना देने वाला कोई नहीं है। घर से फिजा निकली है और दारा में जिंदा हो और तेरे जनाजे को जिंदा हो। मातम हुसैन